و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت امام حسین کے بچپن، ان کے ابتدائی حالات نیز ان کی ذاتی زندگی کی معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کا نام حسین تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، جو قیامت تک قائم رہے گا۔ اس لیے نہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے اور جگر گوشہ علی و فاطمہ تھے، بلکہ اس کی وجہ ان کی ہمت و جرأت بھی ہے۔ جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، جس نواسہ رسول پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے لیکن اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے لیکن اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ امام حسین کے بچپن کے حالات۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسن کی پیدائش ہوئی، جو کہ حضرت امام حسین کے بھائی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو تشریف لائے تاکہ بچے کا نام رکھ سکیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام یعنی شبیرہ و شبیر کے نام پر رکھا گیا، اور یہ دونوں ایسے نام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ دونوں ناموں کو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا اور دونوں ہی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پروان چڑھے، تربیت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ہی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی عظیم تربیت کی، جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہیں، مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج میرے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کچھ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، جھکتا نہیں سر کسی کے سامنے، ہمت ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ غم حسین کیا ہے؟ اے یزید، تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ حسین کون تھے اور ان کا خاندان کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے قرار دیا ہے۔ خاندانی تعارف
کا ذکر کرنے کے لیے، ان کے جو ننھیال ہیں اور جو ددھیال ہیں ان کا ذکر کرنے کے لیے ہر شخص کو کم از کم باوضو ہونا پڑتا ہے۔ اتنی عظمت اور شان والا حضرت امام حسین کا خاندان ہے۔ حسین اور آپ کے برابر اکبر امام حسن، یہ دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور متواتر احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جبکہ ان کے بابا حضرت علی کے بارے میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بابا ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور آپ امام حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی نانی جان ہیں، ان کے بارے میں قلم نگاروں نے 1400 سال کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ عظیم خاتون ہیں اور عظمت والی بی بی ہیں جو کہ معاون اسلام ہیں۔ ان کا ننھیال ددھیال ایمان کی شاندار اور زندہ مثال ہے، اور دادا جان جو ابو طالب کی کنیت سے معروف ہیں، لوگ ابو طالب کہتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد ہیں۔ دادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد ہیں۔ دادا محافظ اسلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی 8 سال کی عمر سے لے کر آخری سانس تک ان کے دادا جان ابو طالب نے کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عظمت والا ہے۔ وہ سراسر اسلام کی محبت اور حفاظت کے امین ہیں۔ ننھیال اور ددھیال دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کی شہادت، ان کی پیدائش عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، اعلیٰ خاندان ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان وہ ہے کہ اس سے محبت کرنے والے خود گوہر اور قلندر بن جاتے ہیں، جیسے کہ داتا علی حجویری، شہباز قلندر، باہو گوہر، یہ تمام ہی جو کہ اس عظیم خاندان کی تبلیغ کرنے والے تھے، تو وہ قلندر بن گئے اور اللہ کے ولی بن گئے۔ اور جس سمندر کا قطرہ ہیں یہ سب لوگ، اس سمندر کو حسین کہتے ہیں۔ یہ ساری ہستیاں جس کی کرنیں ہیں، اس سورج کو حضرت امام حسین کہتے ہیں۔ ان سب سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم و ملزوم ہے۔ حضرت امام حسین کے کچھ فرمودات ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرام دہ ہے، اور غربت کی موت حقیقی زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے۔ بحوالہ نفس المحموم سواد 219۔ حضرت امام حسین کا ایک فرمان یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرا ارادہ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا ہے۔ میں اپنے نانا و بابا کی سیرت پر عمل کروں گا۔ حضرت امام حسین نے 4 شادیاں کی تھیں اور ان کی 4 بیویاں تھیں۔ ان کی پہلی بیوی کا نام تھا حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا۔ دوسری بیگم کا نام تھا حضرت ام اسحاق سلام اللہ علیہا۔ تیسری بیگم کا نام تھا حضرت سیدہ رباب سلام اللہ علیہا، اور چوتھی زوجہ کا نام تھا حضرت بی بی لائلہ سلام اللہ علیہا۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی جس کو اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی جس کو اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں۔ جو گنوا دے اپنی جان حفاظت حق میں، جو گنوا دے اپنی جان حفاظت حق میں، اس کو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔